جس طرح بدترین ان کو ہار مل رہی ہے اب سیالکوٹ میں بھی. پہلے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے, فارم 47 کے ذریعے ان کو جتوایا گیا, ان کو جیتنا پڑا. اب حال یہ ہے کہ ان کی باڈی لینگویج بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی. باقی ان کی بیٹی لگی ہوئی ہیں, ان کے بھائی لگے ہوئے ہیں, باقی نون لیگی لگے ہوئے ہیں, مگر میاں صاحب جو ہیں وہ اپنا سمو لے کے رہ گئے. کیونکہ ایک وقت تھا کہ 2/3 اکثریت کے مالک کہے جاتے تھے اور بڑی ان کی پاپولیرٹی کہتے تھے جی ہے, کم از کم پنجاب میں ایک وقت تھا, مگر اب تو کوئی حال نہیں رہا. تب یہ تھا کہ پاپولیرٹی بھی تھی, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی, سب چیزیں مکس چلتی تھیں. مگر اب تو اسٹیبلشمنٹ پورا زور لگا کر بھی جو سیاسی زندہ لاش ہے اس کا کچھ نہیں کر پا رہی. سمڑیال کے الیکشن سب کے سامنے آ گئے, فارمز لوگ سامنے لے کر آ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی دستخط ہی ٹھیک طرح کر لیتے, کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اوریجنل ہے. جو وہاں پر ویڈیوز موجود ہیں جہاں نظر آ رہا ہے کہ جب گنتی ہو رہی ہے تو جو بتایا جا رہا ہے, گنتی کرتے ہوئے اناؤنس کر دیا ہے اس نے, الیکشن کمیشن کے عملے نے, تو جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں بالکل گنتی والا فارم ہمارے پاس ہے. دوسرا جو میڈیا پر جاری کیا گیا ہے وہ فارم ہی کوئی اور ہے. تو اب میڈیا کا بھی وہی گھنونا کردار ہے جو ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا. شیخ حسینہ واجد کا اسی طرح سے تھا, سب ساتھ ملے ہوئے تھے, سب ساتھ کہہ رہے تھے, مگر یقین جانیے تجزیہ کار اس کو ایک انقلاب کہہ رہے ہیں. جس طرح 8 فروری کو لوگ نکلے, اس سے بھی زیادہ سیالکوٹ کے لوگ, سمڑیال کے لوگ نکلے ہیں اور ان کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ رہا ہے. ہزاروں کی, یعنی جو امیدوار ہیں کہنے جی 25,000 آپ نے جعلی ووٹ کروا دیا ہے, چلو اب پھر بھی میری لیڈ اتنی ہے کہ پھر بھی آپ ہار رہے ہو. تو اتنی زیادہ فجن کرنی پڑ رہی ہے کہ کوئی حال نہیں ہے. یہ اب تحریک انصاف کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور بیٹھ کر وہاں پر صافی ڈاکومنٹس دکھا رہے ہیں. تو لہٰذا اب یہ خبر تو آنی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے ہیں. پارٹی ذرائع نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جاتی عمرہ سے اولڈ ایئرپورٹ پہنچے اور پھر لاہور سے خصوصی پرواز کے ذریعے لندن روانہ ہوئے. ان کو ہر چیز خصوصی چاہیے, علاج بھی خصوصی چاہیے. وہاں لندن میں قیام کریں گے, عید وہاں پر گزاریں گے اور اس کے بعد وہاں پر ٹیسٹ کروائیں گے ان کے. پاکستان میں کوئی 30 سال اقتدار دیکھا ہے, لیکن ایک ہاسپٹل نہیں بن سکا یہاں پر ایسا کہ جہاں پر میاں صاحب کے ٹیسٹ ہی ہو سکیں, علاج تو دور کی بات ہے. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو شاید قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر آپ کو اتنے انسٹیٹیوٹ یا ہاسپٹل نہیں ملیں گے جتنے شریف خاندان کے حوالے سے ملیں گے آپ کو, یا زرداری یا بھٹو کے نام پر مل جائیں گے. حال یہ ہے اس کے باوجود کہ یہاں پر ان لوگوں کا, ان اشرافیہ کا, ان حکمرانوں کا علاج نہیں ہو سکتا. اور لوگوں کہتے ہیں ہم نے آپ کے لیے علاج کی سہولت دی ہے, احسان کرتے ہیں, ٹیکس کا پیسہ لوگوں پر لگا کر, اور ان کو علاج کہاں مل رہا ہے. وہ پرائیویٹ جو کروا لے, لیکن یہ اور ہی مخلوق ہے, ان کا علاج یہاں ہو نہیں سکتا. عوام کا احتجاج رات گئے تک جاری رہا جی. RO آفس کے باہر لوگ لگے رہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ جی اب رزلٹ جو ہے وہ ہاتھوں سے بنایا جا رہا ہے, گنتی ادھر ادھر کی جا رہی ہے. رات گئے کچھ ہوتا رہا. پھر وہاں پر شوکت بسرا بھی پہنچے ہیں, انہوں نے بھی نعرے لگوا دیے, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان, عمران خان. باقاعدہ صحافی ہیں محمد عمیر, یہ شیئر کر رہے ہیں پولنگ سٹیشن نمبر 46 کا کون سا فارم 45 اصلی ہے. ویڈیو نے حقیقت بیان کر دی. ویڈیو میں فارم 45 بنتے وقت پولنگ ایجنٹ کا کل ووٹ 476 بتاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے. 476 والا فارم 45 وہی ہے جو یاسر گیلانی نے شیئر کیا, اور جو میڈیا نے شیئر کیا وہ کوئی اور فارم 45 ہے. میڈیا کو اور طرح سے دیے جا رہے ہیں. اس کی ویڈیو موجود ہے, ایویڈنسز موجود ہیں, انگوٹھے کے نشان, سب کچھ. پھر دیکھیے ملٹری ٹرائل سے رہا ہونے والے میاں اکرم عثمان RO آفس پہنچ گئے. کتنی بڑی بات ہے, سزا کاٹی ہے اتنی مشکل. پھر لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں, ہزاروں کارکن موجود ہیں. ساری پنجاب پولیس کو یہاں پر لگا دیا. ساری پولیس کا یہ کام ہے, پوری سہولت کاری کرو. الیکشن کمیشن لگا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے بدنصیبی دیکھیں, شرمندگی دیکھیں, منہ کالا ہونا اس کو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں میں حکومت کا اتحادی ہوں, ایک ہی سیٹ کی بات ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. کون ہے جو ان کو ہدایت کر رہا ہے کہ آپ زبردستی کریں اور ووٹ چھین لیں, ووٹ نہ ڈالنے دیں, قبضہ کر لیں اور بدماش بٹھا دیں؟ جو ان کو یہ تجاویز دے رہے ہیں وہ جمہوریت کے دوست نہیں ہیں, یہ ان کے اپنے کہہ رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ کہہ رہے ہیں جی ہم اتحادی ہیں, ہم ساتھ ہیں, انہی کے ووٹوں سے زرداری صاحب صدر بنے ہیں, ہمارے ہی ووٹوں سے شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں. لیکن اتنا تو نہ کریں, ایک سیٹ کے پیچھے اتنے گر گئے ہیں آپ, ایک سیٹ کے پیچھے بھی آپ اتنی بڑی دھاندلی, سارا کچھ لگا دیا ہے.
کہ شرم کو بھی شرم آ جائے, یا یہ کہنا چاہیے بہتر ہے بے شرمی کو بھی شرم آ جائے کہ کیا کر رہے ہیں آپ, کچھ تو بھرم رہنے دیں, کچھ تو. لیکن ساتھ کیا ہے, ویڈیوز آ رہی ہیں, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب بغل گیر ہو رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, محفلیں چل رہی ہیں, اور مل کر جناب اس ملک کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. آئین, عدلیہ, اخلاقیات, الیکشن کمیشن, ووٹ, جمہوریت, میڈیا, ہر چیز انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے, اور پھر گلے مل رہے ہیں. اور عجیب دو نمبری ہے کہ ادھر راجہ پرویز اشرف سارا کہہ رہے ہیں جی دھاندلی ہے, حسن مرتضیٰ ان کے پنجاب کے لیڈر کہہ رہے ہیں جی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے جی, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, ادھر جناب گلے ملا جا رہا ہے. کیسی دو نمبری ہے, یہاں پر کچھ وہاں پر کچھ, سب ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ ان کا حال ہے. تحریک انصاف کے امیدوار کہتے ہیں فاخر نشاد گھمن کہ آپ نے 20,000 سے 25,000 جعلی ووٹ ڈال لیے ہیں, تو چلو اب ہی دوبارہ گنتی کر لو, اب بھی ہارتا ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے, اندازہ لگائیے. یہ ان کا دعویٰ ہے. اب اس نظام کی ہار شکست ہو چکی ہے, کیونکہ سوچا یہ گیا تھا کہ جی اب لوگ ایکسپٹ کر لیں گے اس نظام کو, اس گندے بدبودار غلیظ 2 نمبر نظام کو, لیکن لوگ نہیں ایکسپٹ کر رہے, نہیں مان رہے. اسی طرح سے یہ بھی سوچ تھی کہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کیا الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد لوگ کہیں گے اچھا ہے جیسا بھی نظام ہے چلو جی ٹھیک ہے, حکومت نے بھی جو بھی ہے جیسی بھی ہے. نہیں, لوگوں کی نفرت بڑھ گئی ہے حکومت سے. وہ ایک الگ چیز ہے دشمن کے مقابلے میں اکٹھے ہونا, لیکن لوگ اس نظام کو نہیں مان رہے, اس حکومت کو نہیں مان رہے, اور اس کے خلاف نکل رہے ہیں, اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ فرق نظر آ رہا ہے واضح طور پر سوچ میں, لوگوں کی سوچ میں, خیال میں, جذبے میں یہ فرق نظر آ رہا ہے. پہلے لوگ نا امید ہو کر ہوتا تھا کہ بیٹھ جاتے تھے گھروں میں کہ جی کوئی فائدہ نہیں, ووٹ تو ہم جائیں گے تو ہمارا کاؤنٹ نہیں ہونا. نہیں, یہ جو عمران خان نے شعور دے دیا کہ نہیں نکلو پہنچو, اور اگر پتہ بھی ہے کہ دھاندلی ہونی ہے, پولیس ہوگی, سارے ادارے ساتھ ملے ہوں گے, تو اور زیادہ نکلو, اتنا زیادہ ووٹ کاسٹ کرو, اتنی بڑی تعداد میں نکلو, پہلے سے زیادہ موٹیویشن دو کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے, اتنے لیول پر ان کو دھاندلی کرنی پڑے, کتنی کو لیڈ کو کدھر سے کدھر کرے گے. تو وہ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, اور حکومت کی پریشانی ہے. اسی لیے جب ایسا وقت آتا ہے تو پھر وہی دیکھیے نا, زرداری اور شہباز شریف اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں, اور میاں صاحب اپنا سا منہ لے کر نکل جاتے ہیں کہ بس چھوڑو, وہ کہ جی بس میرے سے نہ پوچھو, میرے سے نہ پوچھو, کہیں نہیں آتے, اس الیکشن کے لیے بھی نہیں. اب یہ ایک طرز عمل بنتا جا رہا ہے نون لیگ کا کہ سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیں, سارا کچھ اداروں پر ڈال دیں, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بس اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی رہے, ہمارا کام اسی طرح چلتا رہے گا, اور ہمیں اس طرح ہی جتوایا جاتا رہے گا. لیکن اس سے یہ موجودہ نظام مزید کمزور ہوگا اور ایکسپوز ہوگا, اور ہو رہا ہے. ایسے تو نہیں جو انڈیپینڈنٹ باضمیر تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کمال ہو گیا, کمال ہو گیا, تو اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں جس طرح لوگ نکلے ہیں اور اپنے حق کے لیے نکلے ہیں. جو سمجھتے تھے نہیں اب لوگ ڈر گئے ہیں, اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے, نہیں, وہ نکل رہے ہیں اور پہرا بھی دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ حافظ.